حضرت نوح علیہ السلام کی پوری کہانی ہندی میں قرآن اور اسلامی اتہاس کے انوسار پریچے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے چنندہ رسولوں پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول مانے جاتے ہیں جنہیں پوری قوم کو سیدھے راستے پر لانے کا حکم ملا۔ آپ اللہ کے نیک بندے، صبر والے اور لمبے سمے تک اپنی قوم کو دعوت دینے والے نبی تھے۔ قوم کی گمراہی۔ حضرت نوح کی قوم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں، مورتیوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ وہ ود، سوا، یگوس، یعوق اور نصر نامک بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 ورشوں تک اللہ کی طرف بلایا، دن میں، رات میں، کھل کر، چھپ کر، ہر طرح سے سمجھایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، مگر بہت کم لوگ ہی ایمان لائے۔ قوم کی ضد۔ ان کی قوم کے بڑے اور امیر لوگ کہتے تھے، ہم تمہیں تو صرف ایک عام انسان سمجھتے ہیں، تمہارے ساتھ تو صرف غریب اور کمزور لوگ ہیں، ہمیں تمہاری بات پر بھروسہ نہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تم سے کوئی انعام نہیں چاہتا۔ لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ اللہ کا حکم اور سزا۔ جب نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ قوم نہیں مانے گی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی بھی زمین پر باقی نہ رہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ایک بڑا جہاز، کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام لکڑیاں جوڑ کر ایک وشال جہاز بنانے لگے۔ قوم کے لوگ پھر بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھو اب نوح بڑھی بن گیا ہے۔ طوفان کا آغاز۔ جب اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا تو زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے تیز بارش ہونے لگی۔ یہ ایک بھیانک طوفان تھا۔ نوح علیہ السلام کو حکم ملا، ہر جانور میں سے ایک ایک جوڑا اور اپنے ایمان والے لوگوں کو کشتی میں چڑھا لو۔ وہ سب جہاز میں چڑھ گئے۔ ان کا ایک بیٹا کنعان جو کافر تھا، اس نے جہاز میں چڑھنے سے انکار کر دیا اور ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹے، ہمارے ساتھ آ جا۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا، مگر اللہ کے حکم سے وہ بھی ڈوب گیا۔ جہاز کا ٹھہرنا۔ سارا علاقہ پانی سے ڈھک گیا اور ہر کافر ڈوب گیا۔ صرف وہ لوگ بچے جو جہاز میں تھے۔ جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پانی اترنے لگا۔ جہاز جہدی نامک پہاڑ پر جا کر ٹھہر گیا۔ نئی زندگی کی شروعات۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ بچے ہوئے لوگ زمین پر دوبارہ اترے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ آپ کو دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ سے انسانوں کی نئی نسل چلی۔